حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے۔ وہ عصر کے بعد کنویں پہ چلے جاتے تھے اور 2 طالب علموں کو کہتے تھے کہ میرے اوپر پانی کے ڈول ڈالتے جاؤ۔ وہ طلباء سینکڑوں ڈول پانی کے ان کے اوپر ڈالتے تھے۔ قریب میں ایک عام آدمی رہتا تھا، حضرت سے عقیدت محبت بھی رکھتا تھا۔ وہ آتا تو روز یہ تماشا دیکھتا کہ درجنوں کے حساب سے ڈول ڈالے جا رہے ہیں اور حضرت بیٹھے ہیں اور نہایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا تھا ہمیں تو کب وہ حرام ہو گئے خود کیے جاؤ، کہ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ اسراف جو ہے فضول خرچی پانی میں یہ حرام ہے اور خود آپ کر رہے ہیں۔ حضرت کہیں میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز۔ اب یہ عجیب جواب تھا، میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز۔ ایک دن اس کے پاس وقت تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت مجھے سمجھائیں کہ میرے لیے ناجائز کیسے اور آپ کے لیے جائز کیسے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم اگر یہاں نہاؤ گے تو کس نیت سے نہاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں نہاؤں گا کہ میرا پسینہ ختم ہو جائے اور میری میل کچیل دور ہو جائے۔ فرمایا چونکہ تم نیت کرو گے میل کچیل دور کرنے کی تو اب 2-3 ڈول تمہارے لیے کافی ہیں۔ اگر 2-3 ڈول سے زیادہ تم اگر استعمال کرو گے تو اسراف ہوگا اور فضول خرچی حرام ہوتی ہے، لہذا تمہارے لیے یہ عمل حرام ہوگا۔ اس نے کہا آپ کیوں نہاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا گرمی کا موسم ہے، میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، بند عمارت میں رہتا ہوں سارا دن، میری طبیعت کے اندر گرمی کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب اس گرمی کے اثر کو دور کرنے کے لیے میں عصر کے بعد آ جاتا ہوں اور 2 طلباء کو کہتا ہوں کہ میرے اوپر پانی ڈالتے جاؤ۔ اب میرا مقصد میل دور کرنا نہیں ہوتا، گرمی دور کرنا ہوتا ہے۔ میرے اوپر اگر کئی ہزار ڈول بھی ڈال دیے جائیں تو میرے لیے جائز ہوگا۔ تو دیکھیے ایک ہی عمل تھا جو نیت کی اچھائی کی وجہ سے جائز ہو گیا اور نیت کے اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو گیا۔ ایک محدث لکھتے ہیں کہ میں کپڑے پہنتے وقت 40 نیتوں کو اکٹھا کیا کرتا تھا۔ 40 نیتیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو 2-4 نیتوں سے زیادہ نیت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے عالم کا اور عام آدمی کا فرق۔ مثال کے طور پہ ہم اگر نیت کریں گے کپڑے بدلنے کی تو ہم نیت کریں گے کہ جی ہم میلے کپڑے اتار کے صاف کپڑے پہن رہے ہیں، عبادت ہے، ایک نیت ہو گئی۔ مگر جو عالم ہے وہ ساتھ یہ نیت بھی کرے گا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور میرے اللہ نے حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، میں اس لیے صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں۔ پھر وہ تیسری نیت یہ بھی کرے گا کہ میرے اللہ نے مجھے ستر چھپانے کا حکم دیا ہے، میں کپڑوں کے ذریعے سے اپنے ستر کو چھپا رہا ہوں۔ پھر یہ بھی نیت کرے گا کہ وہاں مسجد میں دوسرے لوگ ہوں گے، مجمع ہوگا، تو میرے پسینے والے کپڑوں سے کسی کو بدبو نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو دیکھیں اس نے کتنی نیتوں کو اکٹھا کر لیا۔ تو جس نے اپنے عمل میں کئی نیتوں کو اکٹھا کر لیا اس کو ثواب زیادہ ملا بنسبت دوسرے کے۔ ہمارے اکابر کئی سال اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کے نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی نیت کرنا جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر کسی عمل میں بندے کی نیتیں کئی ہو جائیں تو عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نیت کرتا ہے جی کہ میں مسجد جا رہا ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آؤں گا، اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھوں گا، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، میں جو دوستوں کو ملوں گا تو محلے والوں کی خیریت دریافت کروں گا، اور اگر آج وہاں پر گشت ہوا تو میں گشت بھی کروں گا، اور اگر درس قرآن درس حدیث ہوا تو میں وہ بھی سنوں گا۔ اب اس بندے نے چونکہ اتنی نیتوں کو جمع کر لیا تو اس کو مسجد جانے کا ثواب زیادہ ملے گا بنسبت پہلے کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں
نیتوں کو جمع کر لیا کرے۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا قیس، اور مکہ مکرمہ کے ایک صحابی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ انٹرسٹڈ تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قیس نے جواب دلوایا آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو صحابہ میں ایک مسئلہ چل پڑا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، جو ثواب ان کو ملا، کیا اس بندے کو بھی وہی ثواب ملا یا مختلف ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے بات کو کلیئر کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت عورت سے نکاح جو ہے اس کی وجہ سے ہے، اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو پہلو کو ملا۔ تو اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر عمل میں صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا کام اچھی نیت سے کرے تو وہ نیکی بن جائے گی؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی کا مال چراتا ہے، جی میں اس مال کو غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو کیا یہ چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ علماء نے جواب دیا کہ دیکھیں جو کام گناہ کا ہے اس کو نیکی کی نیت سے کرنا تو دین کو کھلونا بنانے والی بات ہے، یہ تو اللہ کے غصے کو الٹا بھڑکانے والی بات ہے۔ جو برا کام ہے وہ تو ہے ہی برا، ہاں جو نیک کام ہے ان نیک کام میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو نیک کام بھی برا بن جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شادی شدہ عورت کے لیے اپنے خاوند کے لیے بننا سنورنا خوشبو لگانا عبادت ہے، مگر ایک شادی شدہ عورت تیار ہو رہی ہے اور وہ خوشبو لگاتے ہوئے یہ سوچتی ہے میں فنکشن میں جا رہی ہوں، وہاں پہ میرا فلاں کزن آیا ہوگا اور اس کو یہ خوشبو بہت پسند ہے، چلو آج میں یہ خوشبو لگاتی ہوں۔ اب اس نے چونکہ اس نیت سے خوشبو لگائی، اس کا خوشبو لگانا اس کے لیے گناہ بن گیا۔ کام تھا نیکی کا، مگر نیت کے برا ہونے کی وجہ سے نیک کام بھی برا بن گیا۔